جواب کرنے کے لیے. پوچھیں عبادت تو وہ نماز کے مطلب. میں نے کہا کہ ویسے تو میں حق کی تلاش میں رہتا ہوں, میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کی خاطر میں حق کو اگنور کرتا جاؤں صرف عقیدے کے لیے. تو قرآن میں نماز کا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے نا, تو پھر حدیثوں سے لے کے آتے ہیں. جی سر جی, تو مجھے یہی تھا کہ اگر نماز اتنی ضروری ہے تو ایک تو یہ کہ اس کا طریقہ نہیں دیا, اور پھر وضو جو نماز سے پہلے کرنا ہوتا ہے وہ بڑا آسان سا کام ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو پورا ایک آیت دے دی ہے وضو کرنے کی. تو یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے اللہ میاں کی طرف سے. آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا. نماز میں کافی تفصیل ہے نا. اگر نماز بتا دیتا کہ بھئی نماز کے 4 رکعت ہوتے ہیں, ہر رکعت میں کیا کرتے, تو اس کا ڈسکرپشن کافی طویل ہوتا. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, لیکن قرآن کی شکل میں نہیں بتایا نا. قرآن کی شکل میں ان کو نہیں بتایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھایا کیسے نماز پڑھو, اور نماز کے مختلف اقسام ہیں, مختلف اوقات ہیں, تفصیلات ہیں, مستحبات ہیں, مکروہات ہیں. اگر ان سب کو بتاتا شاید مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں. اگر بتا دیتا تو کافی لمبی اس کی تفصیلات ہوتی ہیں, اس کو اللہ نے ضروری نہیں سمجھا. مجھے نہیں معلوم. ویسے آپ نماز کہہ رہے ہیں, لیکن نماز کا تو لفظ ہی نہیں نا قرآن میں, صلاۃ ہے, اور صلاۃ کا طریقہ تو ہے. نماز تو فارسی زبان کا لفظ ہے نا, نماز فارسی زبان کا لفظ. جی جی ہاں جی جی, لیکن صلاۃ کو کنفیوز کرتے ہیں نا نماز سے, لیکن صلاۃ کا طریقہ تو ہے قرآن میں. جی کنفیوز نہیں کرتے جی, کنفیوز نہیں کرتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز پڑھا کرو. جی ویسے تو سلو سے نکلا نا صلاۃ. سلو کا آپ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ نماز قرآن میں اس کا طریقہ کار نہیں ہے تو یہ نماز غلط ہے, نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہاں کیونکہ سلو سے صلاۃ نکلا ہے, اور سلو کا مطلب ہوتا ہے. چلا جی, اب پتہ چلا جی, کہتا ہے نماز ہی چھوڑ دو بھائی. چلے جی, مزید کیا چھوڑ دیں بھائی, مزید کیا چھوڑنا ہے جب قرآن میں نہیں ہے سلو, میں بتا رہا ہوں نا کہ سلو سے نکلا ہے. چلے جی, واہ جی واہ, مزید کیا چھوڑ دیں. پہلے صلاۃ بات کرتے تھے نا, صلاۃ پہ بات, نماز بھی چھوڑ دی بھائی, اور مزید تو بہت ساری باتیں نکال دو نا. جب سنت یاد کر دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنت سب فارغ. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے حدیثیں کوٹ کی تھی, اور اس حدیثوں میں آپ نے خود پڑھا تھا کہ وہ انا کرتے چلے جاتے ہیں, اور آخر میں لکھ دیتے ہیں کہ کیا لکھ دیتے ہیں, او کما کالا. یہ ملتا جلتا اس طرح کا کچھ کہتا ہے. تو اب 200 سال بعد جب حدیثیں لکھی گئی ہیں اور اس سے آپ نماز نکالتے ہیں, تو وہ بیچ کے جو 100-200 سال تھے اس میں تو پتہ نہیں کتنی چینجز آ گئی ہوں گی. آپ کو کیا پتا کہ رسول نے کیا کہا تھا اور آپ کو کیا ملا. جماعت عمریہ کے جتنے احادیث ہیں سب کے سب غیر معتبر ہیں, ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عاقل. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو احادیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں ان پہ کس کو کیا بھروسہ کہ کیا کیا چینجز آ گئی ہیں. بالکل صحیح ہے. لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں, بعض لوگوں کا تعصب بھی نہ حافظہ صحیح نہیں ہوتا بھائی. ایک کسی نے دوسرے سے سنا, تیسرے سے سنا, تو اس میں الفاظ میں چینجز آ جاتے ہیں, مفاہیم میں چینجز آ جاتے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں. نیت غلط بھی نہ ہو تو وہ غلط بیان کرتا ہے نا. اور بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے مفاد ہوتا ہے نا, وہ اپنے سیاسی مفادات, تعصبات کی وجہ سے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. بعض لوگ ضد میں آتے ہیں, چینج کرتے ہیں نا. تو بات ان کی بالکل صحیح ہے. بہت آسان سی مثال ہے, آپ اپنے احمد یہ سب جو ہے کوئی بھی عاقل, بات ان کی بالکل صحیح ہے, کوئی بھی عاقل اس مذہب کا نہیں کر سکتا, اس کو فالو نہیں کر سکتا. لیکن شیعہ حدیث اس طرح نہیں ہے. شیعہ حدیث ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود لکھایا ہے, وہی حدیث ہمارے پاس موجود ہے, ختم. اس میں کوئی چینجز آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ ائمہ علیہ السلام نے خود لکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے. حدیثوں میں کتاب کوٹ نہیں کرتے, دوسروں کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس انسان نے کہا, اس نے اس انسان نے کہا. آپ کی کسی شیعہ حدیث میں کوئی ایسا ہے کہ اس کتاب میں یہ لکھا تھا؟ یہ سب کتابوں سے منقول ہے نا, سب کتابوں سے منقول. ہاں تو اس کتاب کا نام ہونا چاہیے. وہ رسم تھا اس زمانے میں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اس کی کتاب سے نقل کر رہے ہوتے تھے نا, تو وہ آپ کو اجازت دیتا تھا. ہاں تو اس کتاب کا نام لکھتے ہیں. آپ سن لیں نا, آپ سن لیں, ہاں کتابوں کے آپ سن لیں. ہر حدیث میں لکھا ہے, آپ سن لو نا بھائی صاحب, آپ سن لو نا بھائی. تو وہ آپ کو اجازت دے دیتا تھا. تو اگر وہ کوئی محدث کہتا تھا نا حدثنی فلان, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا میں اس کے کتاب سے نقل کر رہا ہوں, لیکن اس نے مجھے اجازت دی ہے, اس نے مجھے اجازت دی. اس کا مطلب یہی ہے. تو آپ کلینی صاحب کے دیکھیں عدۃ من اصحابنا, ہمیشہ کہتا ہوں عدۃ من اصحابنا, یعنی میرے پاس کئی علماء کے اجازات موجود ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے. اور یہ سب جتنے اس سے پیچھے اس میں اسانید مذکور ہے نا, اس میں وہ مصنفین تھے,
سب کے سب مصنفین تھے، ان کی کتابوں سے نقل فرما. مثلا وہ زرارہ سے جب نقل کر رہا ہوتا ہے، زرارہ کی کتاب، یا وہ محمد بن مسلم سے نقل کر رہا ہوتا ہے، یا یونس بن عبد الرحمن سے نقل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی کتاب اس کے پاس موجود تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو وہ جب کہتا ہے محمد بن مسلم سے میں نے روایت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ محمد بن مسلم کی کتاب سے. ہر شخص نے ایک کتاب لکھی تھی، ہر شخص ایک کتاب لکھتا تھا. ہر شخص نے اسی کے نام سے، ہر شخص نے ہاں، تو پھر اس کتاب کا نام ہوگا نا. اگر 100 کتابیں لکھی ہیں تو ہر کتاب تو کا یہ رسم نہیں تھا اس زمانے میں نا. اگر آپ نے کہا کہ اس زمانے میں رسم نہیں تھا. کون سی 100 کتابوں میں سے اس نے علماء کے رسوم بدلتے رہتا ہے نا، علماء کے رسوم بدلتے رہتے ہیں، کہ وہ اگر ہر حدیث میں کتابوں کے نام ذکر نہیں کرتے تھے، نقل کرتے تھے کہ میں محمد بن مسلم سے نقل کرتا ہوں. 12 لوگوں کے 18 لوگوں کے نام لکھے ہوئے. ہاں، یونس بن عبد الرحمن سے نقل کر رہا ہوتا، لیکن وہ نقل کر رہا ہوتا ہے اس کی کتاب سے. لیکن وہ یہ رسم نہیں تھا اس زمانے میں کہ کتابوں کا نام چاہیے تو اس کے لیے الگ مصنفات ہیں. اس کو کہتے ہیں فہرست المصنفین. جیسے رجال نجاشی ہے، رجال شیخ طوسی رحمہ اللہ، یہ کتابوں کے فہرستات ہیں کہ محمد بن مسلم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، زرارہ نے، ابان بن تغلب نے کون سی کتابیں لکھی ہیں. یہ کتابوں کے نام وہاں پہ لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہر حدیث میں نقل نہیں کرتے تھے، اس کے وہ ایک رسم نہیں تھا. اگر کرتے بھی تھے نا تو پرانے زمانے میں یہ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. تو وہ بلا وجہ اس میں تفصیل بہت ہے کہ سند جو ہے وہ بہت لمبی ہو جاتی تھی کہ یہ حدیث کس کتاب میں موجود ہے. تو کیونکہ ایک ہی حدیث مختلف کتابوں میں موجود، مختلف کتابوں میں موجود ہوتی تھی، تو اس کی تفصیل ہوتی تھی. لہذا اس وجہ سے اختصار کے لیے، اور یہ رسم بھی نہیں تھا. اور اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ کتاب کو ہاتھوں سے لکھتے تھے تو اس میں بہت مین پاور لگتا تھا اگر بلا وجہ کسی چیز کو تفصیل دیا جائے. تو اس کتاب کے نسخے بنانے بہت مشکل ہوتے تھے. اگر کتاب مختصر ہے، اس کا نسخہ بنانا آسان ہے، وہ کتاب تاریخ کے ادوار میں زندہ رہ سکتا ہے. لیکن ایک کتاب کو آپ بلا وجہ ایسی تفصیل دے دیں کہ اس کا نسخہ بنانا ہی مشکل ہے، تو وہ کتاب خود بخود ختم ہو جاتی ہے تاریخ میں، کیونکہ اس کے نسخے نہیں بنیں گے. تو اس کے مختلف حکمتیں ہیں. تو آپ شیعہ بنیے، یعنی جو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے مذہب کے احادیث ہی فارغ ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے مذہب کے احادیث صرف ہمارے مذہب کے احادیث معتبر ہیں. تو اب شیعہ بننے کے علاوہ حدیث ساری ایسی ہے، حدیث صحیح ستہ و صحیح، لیکن مسئلہ وہ یہ بہت اختلاف مختلف ہے. احادیث آپ خود کہہ رہے ہیں 200 سال انسانوں کے نام لکھے نہیں نا. ہمارے احادیث تو اسی وقت لکھے ہیں. آپ کی حدیث میں کوٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کتاب سے میں نے یہ حدیث لی ہے، تو پھر ہم مانتے کہ یہ رسول اللہ نے کتاب لکھی تھی، حضرت علی نے کتاب. ایسا تھوانو وکھانا او پنجابی سمجھ آندی ہے؟ تھوانو پنجابی ہو؟ ہاں جی بالکل، پنڈی سے. ہاں، میں تھوانو وکھانا یار کیا گل کرتے ہو. میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے محترم ناظرین، رجال النجاشی، الشیخ الجلیل ابو العباس احمد بن علی بن احمد بن عباس النجاشی الکوفی. یہاں پر ان کا اپنا مقدمہ ہے، مصنف کا اپنا مقدمہ ہے. بھلے کہتے ہیں کہ تعیر من قوم مخالفین انه لا سلف لكم ولا مصنف. کہتے ہیں ہمارے مخالفین نے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی علماء ہی نہیں ہے آپ کے فرقے میں، اور آپ کا کوئی مصنفین نہیں ہے. وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على اخبارهم. ہمارے مخالفین ہمیں یہ تانے دیتے ہیں کیونکہ ان کو ہمارے مذہب کا پتہ نہیں ہے اور ہماری کتب کا پتہ نہیں ہے. ولا عرف منازلهم وتاریخ اخبار اہل العلم، اور انہوں نے ہمارے منازل کو نہیں دیکھا اور ہمارے اہل علم کے اخبار کو، ان کے احوال کو نہیں جانتے. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وقد جمعت من ذلك ما استطعت ولم ابلغ غايته لعدم اكثر الكتب وانما ذكرت ذلك عذرا الى من وقع عليه كتابا لم اذكره. تو میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے تاکہ میں ان کا جواب دے دوں کہ شیعہ قوم کے پاس کتب ہے، مصنفین ہیں، اور ہر مصنف کے کیا کتاب ہے. لیکن میں نے سب کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں سے بہت ساری کتابیں جو ضائع ہو چکی ہیں تاریخ میں، نسخے نہیں بچے اس کے، لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا. لذا اگر کوئی ایسی کتاب کا میں ذکر نہ کروں، کوئی مجھ پہ اعتراض نہ کرے کہ تم نے فلان مصنف اور اس کی کتاب کا کیوں ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ کتابیں مجھ تک نہیں پہنچی ہیں. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حروف تہجی پہ لکھا ہے. اب آتے ہیں کہ مصنفین کے کتابیں، مثلا شروع کرتے ہیں یہاں سے طبقہ اولی ابو رافع. ابو رافع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا کتاب وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ ان کا یہ پورا ان کے کتاب کے کیا حالات ہیں، اور اس کا اپنا طریق بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کا اپنا سند اس کتاب تک کس طرح ہے، سلسلہ اجازات کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور 2.5 صفحے تک یہ ابو رافع کی بات کر رہے تھے. اس کے بعد علی ابن ابی رافع، علی رافع ابن رافع کا بیٹا ہے، وہ صحابی کا بیٹا، اس نے کتاب لکھی ہے. امام علی علیہ السلام کا صحابی تھا.
اچھا ربیعہ ابن سمیع عن امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی ہیں، لہو کتاب فی زکوات النعم اخبرنی عبید اللہ و فلان، کہتے ہیں اس کے لیے جو اونٹ کی جو ہوتی ہے زکوٰۃ ہوتی ہے، اس پہ اس نے کتاب لکھی ہے کہ اونٹ کی زکوٰۃ کس طرح ہوتی ہے، اس کا نصاب وغیرہ کیا ہے، اس کے احکام اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے احادیث اس نے لکھی ہیں، اور اپنا طریقہ بھی ذکر کرتا ہے کہ میرا طریقہ اس تک کہاں تک ہے۔ سلیم ابن قیس ہلالی، سلیم مشہور ہے، امام علی علیہ السلام کا صحابی ہے، کہتا ہے یہ صحابی ہے، اس کے لہو کتاب، اس کا کتاب ہے، پھر اپنا طریقہ ذکر کرتا ہے اس کتاب تک۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا ہمارے مصنفین سب سلیم سے نقل کرتے ہیں، آپ دیکھیں کافی میں بہت ساری احادیث ہے کتاب سلیم سے، یا من لا يحضر الفقیہ میں، یا کتاب غیبت نعمانی وغیرہ میں، لیکن کتاب کا نام کوئی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس زمانے میں رسم نہیں تھا کہ میں کتاب، وہ کہتے ہیں میں نے سلیم سے نقل کیا۔ اب سلیم کی اگر ایک تصنیف ہے تو سب کو معلوم ہے کہ اسے ایک ہی تصنیف سے، اگر کسی ایسے راوی سے نقل کرتے ہیں کہ اس کے کئی تصنیفات ہیں تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا نا، اس زمانے میں ان کے پاس کتابیں تھیں، وہ سب ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث اس نے کس کتاب سے لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہاں اب دیکھیں اسبغ ابن نباتہ المجاشعی، یہ اسبغ ابن نباتہ اس کی کتاب تھی، شاید ایک سے زیادہ کتابیں تھیں اس کی، اور كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بعده، روى عنه أحد الأشتر ووصيته إلى محمد ابنه، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی وصیت جو مالک اشتر کے لیے لکھی تھی اس کو نقل کی۔ اسبغ کا اور بھی کتابیں تھیں، مثلا مقاتل میں اس کا کتاب مقتل امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں وہ ابھی نہیں بچا ہے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے تاریخ میں۔ تو یہ تو صفوں کے بعد چلے جانا، بعد میں ایسے آپ کو مصنفین ملیں گے کہ ایک مصنف کے 100 کتابیں، 200 اصحاب ائمہ علیہ السلام، بعض مصنفین تھے اس کے 1000 کے قریب کتابیں تھیں نا، تو یہ کتابیں موجود تھیں، ان کتابوں سے نقل کرتے تھے ہمارے علماء۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔